دنیا کی سب سے مشکل شخصیت وہ نہیں ہے جو سامنے آ کر دشمنی کرے، کھلے لفظوں میں تمہارے خلاف بات کرے اور اپنی حقیقت سب کے سامنے ظاہر کر دے۔ اصل مشکل تو وہ انسان ہے جو مسکراہٹ کے پیچھے زہر چھپائے بیٹھا ہو، جو ہاتھ ملاتے وقت دل میں خنجر چھپائے رکھے، وہ جو ظاہرنا تمہارا دوست بن کر ساتھ بیٹھے مگر اندر ہی اندر تمہیں کمزور کرنے کے منصوبے بنا رہا ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے منافق کہا۔ یہ وہ چہرے ہیں جو دو رنگ رکھتے ہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی نہیں بلکہ ایک مصنوعی جھلک ہوتی ہے۔ وہ قریب آ کر تمہیں سہارا دینے کا ڈرامہ کرتے ہیں مگر اصل میں تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان ہے۔ زبان کے ذریعے وہ تمہارے دل میں اتارتا ہے، وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے مگر دراصل وہ تمہارے یقین کو لوٹنے آیا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اندر شک کی دیوار کھڑی کرتا ہے، تمہارے خوابوں پر دھول ڈال دیتا ہے، تمہارے اعتماد کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کبھی تمہاری قربانیوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے، کبھی تمہاری کامیابی کو حادثہ قرار دیتا ہے، کبھی وہ تمہارے خوابوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ ڈارک سائیکالوجی ہے جسے منافقین ہمیشہ سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ ان کا انداز ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ وہ تمہیں یہ باور کراتے ہیں کہ تم تنہا ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں، تم کمزور ہو اور تمہارے فیصلے ہمیشہ غلط ہوں گے۔ وہ تمہارے دل میں یہ ڈر بٹھاتے ہیں کہ اگر تم اپنی منزل کی طرف بڑھو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ وہ وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تم ہمت ہار دو، تم اپنے رب پر یقین چھوڑ دو اور تمہارے دل میں مایوسی آ جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل خود خوف سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خوفزدہ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود خوف کے قیدی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دن کو بھی بے چین رہتے ہیں اور رات کو بھی سکون سے نہیں سو پاتے۔ وہ جتنے بھی نقاب پہن لے اندر سے وہ ہمیشہ لرزتے رہتے ہیں۔ انسانی نفسیات کہتی ہے کہ جھوٹ جتنا بھی مضبوط دکھائی دے، حقیقت میں وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر کے خلا کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ دوسروں کو گرا کر خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ روشنی کا زمانہ ہے۔ سورج کی کرنیں ہر اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے۔ جھوٹ کتنا بھی نقاب ڈال لے، کبھی نہ کبھی سچ کی روشنی اسے بے نقاب کر دیتی ہے۔ مومن کا حال منافق سے بالکل مختلف ہے۔ مومن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہ جو دل میں رکھتا ہے وہی زبان پر لاتا ہے۔ وہ دکھاوے کے لیے نہیں جیتا بلکہ اللہ کے لیے جیتا ہے۔ وہ اپنے اعمال میں ریاکاری نہیں کرتا، اس کا مقصد صرف رب کی رضا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل پرسکون رہتا ہے۔ اس کا دل مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے عمل کا صلہ دنیا سے نہیں بلکہ رب سے ملے گا۔ جبکہ منافق کا دل ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ وہ نہ دنیا میں چین پاتا ہے نہ آخرت میں۔ زندگی کا اصل راز یہی ہے کہ پہچانو تمہارا سچا ساتھی کون ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہو، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، آسائش میں بھی اور مصیبت میں بھی، وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ اور جو وقت کے ساتھ بدل جائے، جو خوشی کے لمحے میں تمہارے قریب ہو اور مشکل کے وقت تمہیں تنہا چھوڑ دے، وہی منافق ہے۔ ایسے لوگ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے قریب آتے ہیں۔ یاد رکھو، منافق کے پیچھے ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے جال میں نہ آنا، اس کی باتوں پر نہ چلنا، کیونکہ اس کی باتیں شہد کی طرح میٹھی لگیں گی مگر حقیقت میں وہ زہر سے بھری ہوں گی۔ وہ تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرے گا مگر موقع پر تمہیں دھکا دے گا۔ وہ تمہیں راستہ دکھانے کا ڈرامہ کرے گا مگر اصل میں تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بنائے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ منافقین سب سے نچلے درجے کے عذاب میں ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ دوغلا پن کرتے ہیں، وہ سچائی کو توڑتے ہیں اور لوگوں کے اعتماد کو چراتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایسے لوگ اندر سے ہمیشہ خالی ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو خوش دیکھ کر جلتے ہیں، دوسروں کی کامیابی سے تکلیف میں آتے ہیں۔ ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا کیونکہ وہ سچ کے راستے سے دور رہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کے جال میں نہ پھنسے، اپنی نیت صاف رکھے، اپنے اعمال خالص کرے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے، کیونکہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، اخلاص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور منافقت ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔